الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اسٹیج پر موجود امیر جمعیت علماء اسلام ضلع ڈیرہ اسماعیل خان حضرت مولانا لطف الرحمان صاحب، امیر جمعیت علماء اسلام ضلع ٹانک حضرت مولانا امیر محمد جان صاحب، جمعیت علماء اسلام پنجاب کے ناظم عمومی مولانا صفی اللہ صاحب، پیسکو کے چیف ایگزیکٹو، ایسی ذمہ داران، عہدیداران اور کارکنان، پنڈال میں موجود ڈیرہ پھلا دا سہرا کے غیور عوام، ضلع ٹانک سے آئے ہوئے غیور عوام، مشران کا، علماء کرام کا، اساتذہ کرام کا، وکلاء حضرات کا، انجینئرز حضرات کا، آج اس باوقار تقریب میں صحافی حضرات کا، تاجر حضرات کا، یونین حضرات کا میں تہہ دل سے ان کا شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے خوشی کے اس موقع پر ہمارے ساتھ شرکت کی اور بنیادی ضرورت کے اس اہم اقدام پر جو جمعیت علماء اسلام کی طرف سے اس ڈویژن کے لوگوں کو حاصل ہوا ہے، یہ سہولت ان کو حاصل ہوگی آج کے بعد، میرے لیے انتہائی اعزاز اور مسرت کی بات ہے کہ جو کاروان ہمارے اکابر نے اس ضلع سے علم بلند کیا تھا عوامی خدمت کا اور اس ملک کے نظریاتی خدمت کا، اس کو آج ہم نے تیسری نسل میں بھی جاری رکھا ہوا ہے، اور خیر خواہی کے اس سفر کو جو ڈیرہ اسماعیل خان کے لیے مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ نے شروع کیا تھا، آج ان کی تیسری نسل میں بھی یہ خیر ڈیرہ اسماعیل خان تک پہنچ رہا ہے، ٹانگ تک پہنچ رہا ہے، ان پسماندہ اضلاع تک پہنچ رہا ہے، صوبے بھر کو پہنچ رہا ہے اور پورے پاکستان تک پہنچ رہا ہے۔ مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہم سے زیادہ مشکل حالات میں ہمارے اکابر نے یہ سفر شروع کیا تھا، اور انہوں نے اس ملک کو آئین دیا، متفق کا آئین دیا، اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا، اس ملک کی معیشت کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ ہمارے اکابر نے اس ملک کی خدمت کی، اس ملک کے اندر امن و امان کے قیام کو یقینی بنایا۔ آج اگر ہمیں پھر سے معیشت خراب ورثے میں ملی، اگر ہمیں ورثے میں عدم استحکام ملا، تو جمعیت علماء اسلام کا یہ منشور ہے کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کی اندر رہنے والے اقوام کو متحد کرتے چلی جائے گی، اور اس اتحاد کو پاکستان کے لیے، پاکستانی سیاسی استحکام کے لیے اور معاشی استحکام کے لیے استعمال کرتی رہے گی، اور پاکستان کو ایک بار پھر
ترقی کی راہ پر گامزن کرے گی اور امت کی قیادت کو انشاءاللہ اس پاکستان کو ہم امت کی قیادت کا مرکز بنائیں گے۔ مجھے یاد ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے بنیادی مسائل اور یہاں کے باسیوں کے مطالبات مجھے تحدیث بن نعمت کے طور پر کہنے دیجئے کہ ہمارے اس پسماندہ علاقے کا ایک مطالبہ تھا کہ ہمیں بائی پاس بنا کر دیا جائے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے اس ضلع کو بائی پاس بنا کر دیا۔ اس ضلع کے عوام کا مطالبہ تھا اور شد و مت کے ساتھ تھا کہ بنو کے اندر تعلیمی بورڈ ہے، پشاور کے اندر تعلیمی بورڈ ہے، ہمیں مشکلات ہوتی ہیں، ہمارے ان مشکلات کے حل کے لیے ڈیرہ اسماعیل خان کو بھی تعلیمی بورڈ دیا جائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے اس تعلیمی بورڈ کے مطالبے کو بھی جمعیت علماء اسلام نے پورا کیا۔ آپ کا مطالبہ تھا کہ ڈیرہ اسماعیل خان کو گیس دیا جائے، آپ کے اس مطالبے کو بھی جمعیت علماء اسلام نے پورا کیا۔ آپ کا مطالبہ تھا کہ ہمیں پیسکو کا سرکل دیا جائے، آج آپ کے اس مطالبے کو بھی جمعیت علماء اسلام نے پورا کر دیا۔ نعرہ تکبیر! قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب! اور مجھے یاد ہے، اور شاید میں نے پہلے اس بات کا اظہار آپ کے اس شہر میں نہیں کیا، لیکن آج کرنے جا رہا ہوں کہ جب ہکلا سے ڈی آئی خان موٹر وے دی گئی، اس پر کام کا آغاز دونوں اطراف سے کیا، مجھے اس وقت اس کی حکمت سمجھ میں نہیں آئی کہ ڈیرہ اسماعیل خان سے بھی کام کا آغاز ہو رہا ہے اور ہکلا اسلام آباد سے بھی ہو رہا ہے، لیکن جب 2018 میں ناجائز طریقے سے عمران خان کو حکومت دی، اس نے نیشنل ہائی وے کے ذمہ داران کو بلایا اور ان کو کہا کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے موٹر وے پر فوراً کام بند کر دو، اور ان ذمہ داران کا ان کو جواب یہ تھا کہ سی پیک ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف سے 70% کام مکمل ہو چکا ہے، ہم اس کو بند نہیں کر سکتے۔ ایک آپ کی قیادت کا کردار ہے کہ اس کے حلقے انتخاب سے موٹر وے کو گزار رہا ہے، اور ایک تحریک انصاف کی قیادت کا کردار ہے کہ دھاندلی کے ذریعے ہی صحیح، لیکن کچھ اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے کرداروں نے ہی صحیح، لیکن ڈیرہ اسماعیل خان کی نمائندگی آپ کی پارٹی کو دی۔ کس بنیاد پر آپ ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانگ کے ان پسماندہ لوگوں کو اس حق سے محروم کر سکتے ہیں کہ آپ ان کے جاری منصوبوں کو روک نہیں رہے، ختم کر رہے ہیں؟ نعرہ تکبیر! آواز بلند! نعرہ تکبیر! قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان! قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان! قائد ابن قائد مفتی اسد محمود صاحب! نعرہ تکبیر! یہ اللہ کی دین ہے، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر کہ ہمیں پھر موقع دیا، اور جس منصوبے سے اس کو سب سے زیادہ تکلیف تھی، ہم نے یارک سے سگو میں بھی اس کا افتتاح کیا، پیش رفت کی، سکھر سے حیدرآباد تک بھی ہم نے اس میں پیش رفت کی، اور انشاءاللہ یہ منصوبہ گوادر تک پہنچا کر ہی ہم انشاءاللہ رہیں گے۔ نعرہ تکبیر!
قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان. اسٹیج میں موجود اکابر نے آپ کے سامنے جمعیت علماء اسلام کی خدمات کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی، لیکن میں ان باتوں کو دہرانا نہیں چاہتا. میں آپ کو صرف اس بات کا یقین دلانا چاہتا ہوں، باوجود اس کے کہ ہماری معیشت مشکل میں ہے، باوجود اس کے کہ قوم کو تقسیم در تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی اور آج بھی کی جا رہی ہے، اس تقسیم کو اداروں کے اندر تک لے گئے. ہمارا اور اس کے مطالبات میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ہم اداروں سے کہتے ہیں کہ تم غیر جانبدار رہو، اور وہ مطالبہ کرتا ہے کہ میرے حق میں جانبدار رہو. وہ کہتا ہے کہ میرے لیے استعمال ہوگے تو سب کچھ ٹھیک ہے، اور اگر میرے لیے استعمال نہیں ہوگے تو سب کچھ غلط ہے. ہم پاکستان میں 22 کروڑ بسنے والے پاکستانیوں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ اس متفقہ آئین کے تحت آپ کے بنیادی حقوق، آپ کے آئینی حقوق، آپ کے قانونی حقوق، اس کا تحفظ کیا جائے گا. اگر وہ نظریات میرے نظریات کے برعکس بھی ہوں اور آئین اس کی عملداری اور اس کے تحفظ کی بات کرتا ہے، ہم قوم پرستوں کے تحفظ کی بات بھی کریں گے. ہم سیکولر طبقات کے آئین میں دیے گئے حقوق کو بھی تسلیم کریں گے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آئین کی بنیادی روح جو اسلام ہے، جس کی بنیاد پر یہ ریاست بنی ہے، اس حوالے سے بھی تمام ذمہ دار ادارے اپنا بنیادی کردار ادا کرے. ہم نے اس ناگفتہ بے حالات میں بھی اپنے لوگوں کا، مدارس کا، مذہبی طبقات کے جذبات کا تحفظ بھی کیا ہے، احترام بھی کیا ہے، اور ہم نے تمام قوتوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ بنائی. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت اتفاق، اتحاد کی ضرورت ہے. اس کے آئین کی عملداری کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے، جمہوری کردار کو تحفظ دینے کے لیے. ہم آپ کے پروپیگنڈے کو بھی جانتے ہیں اور آپ کے پروپیگنڈے کے توڑ کو بھی جانتے ہیں. ہم آپ کے ساتھ آج ایک بنیادی سوال اٹھایا جاتا ہے کہ شاید کوئی الیکشن سے بھاگنا چاہتا ہے. میں آپ پر واضح کر دینا چاہتا ہوں، آپ کے صوبے میں حکومت تھی، تخت پشاور جمعیت علماء اسلام نے جیتا، اس قوم نے اس پر اعتماد کیا. آج آپ کے صوبے کے اندر دو وزراء اس ضلع میں تھے، لیکن ہمارے ضلع میں انہوں نے حملہ کیا، سیاسی پیسہ چلایا، اداروں کی طاقت کو استعمال کیا، لیکن اس کے باوجود بھی ضلع ٹانگ کے اندر آپ کو وہاں کے عوام نے کھلم کھلا جواب دیا، منہ توڑ جواب دیا کہ یہ دھرتی مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کی آواز پر لبیک کہتی تھی. آج بھی جمعیت علماء اسلام کی آواز پر لبیک کہتی ہے. اور میں ڈیرہ اسماعیل خان کے ٹانگ کے عوام کو یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری وفا، ہماری دیانت اور ہماری امانت کی یہ مثال بھی کافی ہے کہ جہاں مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ
کھڑے ہو کر آپ کی حقوق کی بات کرتے تھے اور آپ ان پر اعتماد کرتے تھے، آج ان کے فرزند پر پورا پاکستان اعتماد کرتا ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں، تمام مذہبی قیادت ان کی دیانت اور امانت پر اعتماد کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بھی یہ توفیق دی ہے کہ آج ان کی تیسری نسل میں دیانت امانت کے سامنے آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہاں پر لوگ آتے ہیں، حکومت میں رہ کر مال و دولت بناتے ہیں۔ ہمارا مال، ہماری دولت آپ کا اعتماد ہے۔ آپ کے اعتماد پر انشاءاللہ ہم یہ ضلع بھی جیتیں گے، یہ صوبہ بھی جیتیں گے، اور پاکستان کے اندر سیاسی محاذ پر آپ کے حقوق کی جدوجہد کرتے رہیں گے۔ ہماری تیسری نسل بھی آپ پر قربان، ہماری چوتھی نسل بھی آپ پر قربان، ہماری پانچویں نسل بھی آپ پر قربان۔ ہم اسلام اور پاکستان کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! جمعیت علماء اسلام! زندہ باد! قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان! مشکلات ہیں، لیکن میں قوم کو یہ اعتماد دلاتا ہوں کہ ہمیشہ پاکستان کو مثبت انداز میں تاریخ میں یاد کرنے کے حوالے سے اگر آپ تاریخ کو پرکھیں گے تو جمعیت علماء اسلام کے کردار کے بغیر پاکستان کی تاریخ نامکمل ہے، اور ہم اسی کردار کی بنیاد پر آپ سے یہ اعتماد حاصل کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ان مشکلات سے بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہم نکلیں گے ایک خوشگوار پرامن معیشت، پرامن ماحول اور ترقی یافتہ معیشت کے لیے ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اس ملک کو سیاسی استحکام، معاشی استحکام ہی نہیں بلکہ ایک ترقی یافتہ ملک بنائیں گے۔ اللہ تعالی آپ کی اس آمد کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اس پسماندہ علاقے کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر پیسکو کے منصوبوں کے حوالے سے بات ہوئی، ہم مواصلات کے حوالے سے افتتاح جناب وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب یہاں آئے تھے۔ سگو یارک سے سگو تک موٹر وے پر عملاً کام کا آغاز ہو چکا ہے انشاءاللہ، اور پیزو سے ٹانک روڈ پر بھی کام کا آغاز انشاءاللہ عنقریب ہو جائے گا۔ یارک سے ٹانک تقریباً 40 کلومیٹر، اس پر بھی کام کا آغاز ہو جائے گا۔ آپ کے قریشی موڑ سے مفتی محمود چوک تک بائی پاس کی اپ گریڈیشن کے حوالے سے بھی ٹینڈرنگ کا پروسیس ہے، اس پر بھی کچھ دنوں میں کام کا آغاز ہو جائے گا۔ مفتی محمود چوک سے چشمہ روڈ تک 22 کلومیٹر تقریباً بائی پاس، اس کو بھی ٹینڈرنگ کے پروسیس میں ہم انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ڈال رہے ہیں۔ عبدالخیل سے کلور کوٹ تک روڈ کا بھی انشاءاللہ ہم اس کو بھی ٹینڈرنگ پروسیس میں ڈال رہے ہیں۔ ہم کام اتنے کرتے چلے جائیں گے کہ تمہیں 9 سال صوبائی حکومت پر شرمساری محسوس ہوگی، اور ہمارے 8-9 مہینے کے کردار کو بھی تم شکست نہیں دے سکو گے پروپیگنڈوں سے۔ تم جس گلی میں گھسو گے ہم اس گلی میں پہلے سے کھڑے ہوں گے کہ یہ جمعیت علماء اسلام کی خدمت ہے، یہ جمعیت علماء اسلام کا کردار ہے۔ گیس کے حوالے سے یہ جمعیت علماء اسلام کا کردار ہے۔ مواصلات کے حوالے سے ہم اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ میڈیکل کالجز بنے تو جمعیت علماء نے بنائے، یہاں پر CRBC کے منصوبے آئے تو وہ بھی جمعیت علماء اسلام نے، اور آج بھی جمعیت علماء اسلام اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہے۔ میں آپ کے توسط سے
اس پسماندہ علاقے کے غیرت مند عوام سے اس بات کا عہد لینا چاہتا ہوں کہ بھلے آپ ہم پر تنقید کریں، ہمیں نشاندہی کریں، لیکن اس بار ہم نے کسی بھی کردار کو، پیسے کو بھی شکست دینا ہے، مراد کو بھی شکست دینا ہے، اور اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے آواز بلند کرنی ہے۔ اس جدوجہد میں جمعیت علماء اسلام کے ساتھ پشت پناہی کرنی ہے، اور اس سفر کو ہم نے جاری رکھنا ہے اپنے آنے والی نسل کے روشن مستقبل کے لیے۔ میں آپ حضرات سے دعا کی درخواست کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔